الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام شان نزول میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید اور اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ فرمایا گیا من صلی علی النبی کتب اللہ لہ 10 حسنات، کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے اللہ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ وَمَحَا عَنْهُ 10 سیئات، اور 10 برائیاں مٹا دیتا ہے، خطائیں مٹا دیتا ہے۔ وَرَفَعَ لَهُ 10 درجات، اور 10 درجے اس کے بلند فرماتا ہے۔ کوئی آدمی جیسے جیسے درود پڑھتا جائے، درود کی کثرت کرتا جائے، ایک بار پڑھے 10 گنا بڑھا کر اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں بھی لکھی جائیں، 10 اللہ کی رحمتیں بھی ہوں، 10 برائیاں اس کی خطائیں مٹا دی جائیں، اور 10 درجے بلندی اسے نصیب ہو جائے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ ناظرین، اس پروگرام میں ہم باقاعدہ ایک آیت مبارکہ اور اس کی تفسیر، تشریح اور اس سے متعلقات کچھ روایات اور مسائل سننے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ اول تاخیر ہمارے ساتھ پروگرام میں آپ شامل رہیے۔ قرآن پاک کے اندر کئی آیات مبارکہ ایسی ہیں کہ جن کا کوئی نہ کوئی پس منظر، کوئی واقعہ ایسا ہوا، یا پھر کوئی ایسا سوال ہوا کہ جس کے جواب میں قرآن کی آیت نازل ہو گئی، یا لوگوں کے کسی ایسے فعل اور عمل پر قرآن کی آیات مبارکہ وہ نازل ہوئی۔ آج بھی ایک ایسی آیت مبارکہ کا ہم نے انتخاب کیا ہے، پارہ نمبر 3 ہے اور آیت مبارکہ 267۔ رمضان شریف کے جیسے ہی ایام قریب آتے ہیں تو لوگوں کے دلوں میں ایک خرچ کرنے کا بھی جذبہ ہوتا ہے، گویا کہ رمضان میں زکوٰۃ کے طور پر ہو، صدقات عطیات کے طور پہ وہ خرچ کرتے ہیں۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی رمضان میں تو سخاوت سب سے زیادہ تیز ہوتی، یہاں تک کہ فرمایا تیز چلنے والی آندھی اور ہواؤں سے بھی بڑھ کر سخاوت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخاوت فرمایا کرتے تھے۔ اور رمضان میں بطور خاص یہ ہم صحابہ کرام علیہ مردوان کے واقعات، دیگر بزرگان دین کے اور آج کے بھی مسلمانوں کے معمول دیکھتے ہیں تو رمضان میں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کیونکہ رمضان شریف کا مہینہ وہ کہ جس میں نفلی طور پر کوئی آدمی خرچ کرتا ہے اللہ فرض کے برابر ثواب دیتا ہے، فرض پر عمل کرتا ہے تو رب تعالیٰ 70 گنا بڑھا کر اس کا ثواب دیتا ہے۔ تو جب آدمی خرچ کرتا ہے تو خرچ کرنے کے بھی اپنے احکام ہیں۔ قرآن پاک کی کئی ایسی آیات مبارکہ ہیں۔ فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک تم اس کو خرچ نہ کرو جسے تم پسند کرتے، جو تمہیں محبوب ہے۔ اپنے اس محبوب شے، محبوب مال کو جب تک خرچ نہ کرو وہ نیکی نہیں پا سکو گے۔ معاملہ کچھ یوں ہوا کہ کچھ لوگ صدقہ کرنے لگے اور انہوں نے اس چیز کی رعایت کیے بغیر ہی، یعنی معمولی مال، گھٹیا مال، وہ مال جسے خود بھی وہ ناپسند جانتے ہیں اور وہ یہ بھی پسند نہیں کرتے کہ ان کو کوئی وہ چیز دے، اگر دے گا تو وہ قبول نہیں کریں گے، اور اگر کہیں قبول کرنی پڑ بھی جائے تو خوش دلی سے قبول نہیں کریں گے۔ تو لوگوں نے کچھ ایسا ہی پیسہ اور ایسی چیزیں اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرنا شروع کی۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے اس پر آیت مبارکہ وہ نازل ہوئی اور باقاعدہ تنبیہ فرمائی گئی کہ خرچ کرو اللہ کی بارگاہ میں تو خوش دلی کے ساتھ اور اچھا مال خرچ کرو، گھٹیا مال خرچ نہ کرو۔
تو ایسے لوگ جو ردی چیزیں، گھٹیا چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے دیتے ہیں، تو قرآن پاک میں ان کو منع کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ چیزیں اگر تمہیں کوئی دے گا تو تم بھی نہیں لوگے، یا لوگے تو بڑی تنگ دلی کے ساتھ، خوش دلی سے نہیں لوگے کم از کم، تو پھر لوگوں کو بھی ایسی چیز نہ دو۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لائے تو اس زمانے میں لوگ کچھ کھجوریں یا انگور کے کچھ خوشے یہ لٹکا دیا کرتے تھے پلر ستون کے ساتھ، درختوں کے ساتھ، جو مسجد نبی شریف میں، کہ جس کو ضرورت ہے وہ اتار لے اور لوگ لے لیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کھجوریں وہاں لٹکی ہوئی دیکھیں تو آپ نے فرمایا اگر یہ شخص جس نے یہ کھجوریں لٹکائی ہیں اگر یہ اچھی دینا چاہتا تو یہ دے سکتا تھا، لیکن اس نے یہی کھجوریں دی ہیں۔ فرمایا قیامت کے دن یہ اسی طرح کی ردی یعنی گھٹیا کھجوریں وہی کھائے گا، اس کو وہی ملے گا، کیونکہ جو صدقہ دو گے وہی پاؤ گے۔ تو لہذا محبوب ترین صدقہ، پسندیدہ صدقہ یعنی پسندیدہ مال کا صدقہ، یہ اللہ کی راہ میں دینے کی ہمیں ترغیب یہ ارشاد فرمائی گئی ہے۔ آئیے وہ آیت مبارکہ سنتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ فرمایا اے ایمان والو، اپنی پاک کمائیوں میں سے اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ پاک کمائی یعنی کمائی کا بھی ذکر یہاں پر موجود ہے، اور اس پاک کمائی میں سے خرچ کرو اور جو ہم نے تمہارے لیے زمین میں سے نکالا۔ سبحان اللہ، زمین میں آدمی بیج بوتا ہے، ہل چلاتا ہے، پانی دے دیتا ہے۔ زمین کا جہاں تذکرہ آتا ہے نا خالصتاً، اگرچہ اوپر کی محنت آدمی کے شامل گئے مگر زمین سے باقاعدہ وہ فصلوں کا نکل آنا، تیار ہو جانا، درخت بن جانا، شاخیں بڑھ جانا، یہ کمال رب کی قدرت کا ہے۔ تو اس لیے زمینوں کے جہاں تذکرے تو رب یہی فرماتا ہے ہم نے تمہارے لیے جو نکالا زمین میں سے۔ فرمایا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، اور خرچ کرتے ہوئے خاص ناقص مال دینے کا ارادہ نہ کرو، ناقص گھٹیا ردی ایسا مال دینے کا ارادہ نہ کرو، حالانکہ اگر وہی تمہیں دیا جائے تو فرمایا تم اسے چشم پوشی کیے بغیر قبول نہیں کرو گے، اور جان لو وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، بے شک اللہ بے پرواہ اور حمد کے لائق ہے، حمد کے لائق۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اچھی چیزوں کے ساتھ گھٹیا اور ردی چیزیں ملا کر خرچ کرنا یا سرے سے ہی ایسی ناقص چیزیں خرچ کرنا، اس کی ممانعت فرمائی۔ اور آگے ارشاد فرمایا کیونکہ جب آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اسے شیطان کچھ خیالات ڈالتا ہے، کیونکہ جو جاتا ہے نا ہاتھ تو وہ آہ کر کے ہی آدمی نکالتا ہے، خوش دلی سے نہیں۔ تو شیطان اسے ڈراتا ہے، کیوں؟ کہے گا غریب ہو جائے گا، فقیر ہو جائے گا، غربت میں چلا جائے گا، مال بچا کے رکھ، تیرے آگے کام آئے گا، وہ طرح طرح کے اسے وسوسے ڈالتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں فقر کا خوف دلاتا ہے، شیطان تمہیں فقر کا، محتاجی کا خوف دلاتا ہے، تم غریب ہو جاؤ گے، فقیر ہو جاؤ گے، اور بے حیائی کا تمہیں حکم دیتا ہے، جبکہ اللہ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تم سے اپنی طرف سے بخشش اور فضل کا وعدہ فرماتا ہے۔ فضل وہ ہوتا ہے کہ جو عدل سے بڑھ کر فضل، یعنی جتنا کوئی دے اتنے برابر برابر دے دیا تو عدل ہے، لیکن اس سے بڑھا چڑھا کر اسے دے دینا یہ فضل ہے۔
فرمایا رب تم سے مغفرت کا وعدہ کرتا ہے، رب تم سے فضل کا وعدہ فرماتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے، اللہ وسعت والا اور علم والا ہے۔ ناظرین، اس آیت مبارکہ کے اندر جن دونوں آیات میں، ایک تو وہ لوگ جنہوں نے ایسے صدقات کیے ان کو اس کی ممانت کی گئی اور یہ آیت مبارکہ باقاعدہ نازل ہوئی، اور انہیں کہا گیا کہ اپنے محبوب مال کو، پسندیدہ مال کو، یہاں تھوڑی سی میں بات عرض کروں کہ بعض چیزیں وہ اپنی ذات کے اعتبار سے اچھی ہوتی، لوگوں کے لیے استعمال کے لیے بھی ہوتی، یہاں اس کی ممانت نہیں ہو رہی کہ جو بالکل ہی ایسی ناکارہ کہ کسی استعمال میں ہی نہ آئے، لیکن بعض چیزیں بعض لوگوں کے اعتبار سے اچھی ہوتی ہیں، بعض لوگوں کے اعتبار سے اچھی نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ ان کا سٹیٹس کچھ اور ہے، زندگی گزارنے کا کچھ اور انداز ہے، لباس پہننے کا کچھ اور ہے، کھانے پینے کا اور ہے۔ اچھا، انہی کی کچھ، مثال کے طور پہ لباس ہی ہے، اب یہی لباس کسی دوسرے کو دیا جائے، وہ ایک شخص کے لیے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایک عام سا لباس ہے اور استعمالی لباس ہے، لیکن دوسرے کے لیے وہ ایک اچھا لباس ہے کیونکہ پہننے کے قابل بھی ہے۔ تو یہاں اس طرح کی چیزوں کی مطلقاً وہ ممانت نہیں، بلکہ ایسی چیزیں کہ جو ناقص اور گھٹیا چیزیں ہوں، جسے عام خاص سب بھی اس کو پسند نہ کر رہے ہوں، تو جو اگر کسی کے بھی استعمال کی قابل ہیں، ٹھیک ہے، اگر کوئی اسے دیتا ہے، اللہ کی راہ میں دیتا ہے، دینا بھی چاہیے۔ اب آدمی بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے مہینوں میں کئی سوٹ سل کر آ جاتے ہیں، پھر آگے، اسی طرح خواتین میں کپڑے بہت زیادہ، لیکن وہ اگر اپنے ہی کپڑوں کو آگے غربا کے اندر، مرد اپنے کپڑوں کو غریب مردوں کی طرف آگے بھیجتے ہیں، دیتے ہیں، تو بالکل یہ صدقہ کیا جا سکتا ہے۔ اور بہرحال بہتر یہ ہے کہ جو چیز اپنے کو اچھے لگے وہی اللہ کی راہ میں خرچ کی جائے، جیسا کہ دوسرے مقام پر اللہ خود ہی ارشاد قرآن پاک میں فرماتا ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم۔ فرمایا، اور تم ہرگز بلائی کو نہیں پا سکو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو، اور تم جو خرچ کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے، اللہ اسے جانتا ہے۔ آدمی جو بھی اللہ کی راہ میں، چاہے وہ معمولی شے ہے، تھوڑی شے ہے، مقدار میں تھوڑی ہے، رب تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ تو یہاں فرمایا گیا کہ محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ ہم حضرات صحابہ کرام علیہ مردوان کے واقعات پڑھتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے بڑے مالدار تھے، تو جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، مجھے اپنے مال میں سے پسندیدہ وہ باغ ہے، باغ، اب پھل بھی آئیں، سب چیزیں ہیں، تو کس کو پسند نہیں؟ کہا کہ مجھے وہ پسند ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے وہ اپنا ایک مدعا اور نیت ظاہر کی کہ میں اس کو اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشارے پر، یعنی ایما پر، اشارے پر، انہوں نے پھر وہ باغ پورا ہی اپنے رشتہ داروں کے اندر تقسیم کیا، یعنی اللہ کی محبت میں انہوں نے آگے ان لوگوں کو دے دیا۔ تو ماشاءاللہ جن کو اللہ نے نوازا ہے، تو اپنے مال، اور بالخصوص وہ مال جو خود بھی پسند کرتے ہو، کیونکہ امیر آدمی جس کو پسند کرتا ہے تو ظاہر ہے وہ غریب آدمی کی پسند ہی پسند ہے، تو وہ مال جب اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، کھانے پینے کے اعتبار سے، خود کھانا جو پسند کرتے ہیں اسی طرح کا اچھا سا اچھا غربا کو بھی دیا جائے تو فوائد ہوں گے انشاءاللہ، اس کی برکات ملیں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے لیے، ان کو کوئی خط لکھا کنیز کے لیے، تو انہوں نے کنیز ان کے لیے خرید کر بھیجی، تو آپ کو بڑی پسند آئی، تو آپ نے یہ آیت پڑھ کر اس سے بھی آزاد کر دیا۔ تو یہ گویا کہ یہ بھی اللہ کی راہ میں اسے آزاد کر دیا، اور یہ آیت پڑھتے ہوئے کہ جو چیز تمہیں پسند ہو تم اسے اللہ کی راہ میں دے دو۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پسندیدہ گھوڑے لے کر حضور کی بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ مال پسند ہے، میرا محبوب ہے۔ آج کے دور کی بات کریں تو
سفر جو ہیں وہ گاڑیوں پر ہیں، گاڑیوں کی کتنی قسمیں ہیں، کون سی گاڑی مارکیٹ میں آئے، آگے سے آگے بڑی سے بڑی، اچھی سے اچھی، اچھے ماڈل ہر ایک آپ کو روڈ پر نظر آتے ہیں۔ اس زمانے میں باقاعدہ سواری کے لیے کھچر، دراز گوش، گدھے، اونٹ اور گھوڑے بالخصوص کہ جو تیز رفتاری کے ساتھ جائیں اور ایک شان و شوکت والے ہوتے، آج بھی جن کے پاس ہیں تو شان و شوکت سے، لیکن آج کل وہ باقاعدہ ان پر سواری نہیں ہوتی، شوقیہ طور پہ لوگ پالتے ہیں اور رکھتے ہیں، مگر سواری کے طور پر میں بات کر رہا ہوں کہ کئیوں کے پاس سواریاں۔ اب یہ دیکھیں صحابہ کرام علیہ رضوان کا جذبہ، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے لے کر اور کہا آپ انہیں صدقہ فرما دیں، آپ انہیں صدقہ کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہی بیٹے کو حضرت اسامہ کو عطا فرما دی، تو حضرت زید کہنے لگے کہ میں نے تو یہ اس لیے لایا تھا کہ محض اللہ کی رضا میں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے اور دینے کے لیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس تمہاری طرف سے وہ صدقہ ہو گیا، یعنی تمہاری نیت یہی تھی، تمہاری طرف سے یہ صدقہ ہو گیا، اور آپ نے ان کے بیٹے کو وہ گھوڑا عطا فرمایا۔ تو ناظرین، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے رہنا چاہیے، اور حسب حال، اور وہ صدقہ کہ جس میں سامنے والے کو بھی ضرورت ہو، اور وہ چیز آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اس کا اجر و ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ اور افضل ترین صدقہ اسے فرمایا گیا جس کی ضرورت ہو لوگوں کو، جتنی ضرورت ہو۔ آج کل لوگ پوچھتے ہیں عام طور پہ، ہم راشن کے طور پر زکوٰۃ ہم دے دیں، ہم کپڑے کے طور پر زکوٰۃ دے دیں، ہم سامان کی صورت میں زکوٰۃ دے دیں، تو یاد رکھیں سامان ہے، راشن ہے، یہ چیزیں تو یہ بھی مالیت رکھتی ہیں، مال ہے، تو زکوٰۃ میں کوئی بھی مال آپ دے سکتے ہیں۔ سونے کی زکوٰۃ سونے سے دینا چاہیں ٹھیک ہے، اگر کسی کے پاس 7.5 تولے سونا ہے اور اسی میں سے وہ کچھ حصہ زکوٰۃ کا جو بنتا ہے وہ وزن کے اعتبار سے وہی دے دے تو وہ بھی دے سکتا ہے، چاندی کی چاندی کے حساب سے دے دے، کرنسی کے حساب سے دینا چاہے۔ اور اسی طرح سامان کے ذریعے سے کوئی کسی کو واشنگ مشین لے کے دے رہا ہے، کوئی کسی کو کپڑے لے کر دے رہا ہے، کوئی کسی کو راشن لے کے دیتا ہے، یہ وہ چیزیں جس سے زکوٰۃیں ادا ہو جاتی ہیں۔ ہاں، مالیت وہی شمار کی جائے گی جو اس کی ویلیو ہے، جو اس کی کرنٹ ویلیو، مالیت اسی کے اعتبار سے اس کی زکوٰۃ ہے وہ شمار کی جائے گی۔ لیکن محترم ناظرین کرام، یہاں یہ بھی غور کر لینا چاہیے کہ میں جس کو دے رہا ہوں اس کو ضرورت کیا ہے۔ اگر اس کی ضرورت واشنگ مشین کی ہے، بالکل اچھی بات ہے، آپ نے اس کی ضرورت بھی پوری کر دی اور آپ نے چیز بھی دے دی۔ اگر اس کو کپڑے کی حاجت اور ضرورت ہے، آپ نے وہ دے دی، یہ زیادہ اچھا ہے۔ لیکن اگر یہ نہیں پتہ تو کرنسی کی صورت میں جب آدمی دے گا، پیسے کی صورت میں دے گا، تو جو اس کی ضرورت ہوگی وہ خود استعمال کرے گا۔ تو لہذا صدقات میں، عطیات میں، یہ جو کچھ ہم دیتے ہیں لوگوں کو، اس میں اس چیز کو مقدم پیش نظر رکھنا چاہیے کہ ان کی ضرورت کیا ہے، میں اس کے مطابق ان کو وہ کچھ دے دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ پاک کی بارگاہ میں جو بھی اس طرح کا صدقہ دیا جاتا ہے، ہم میں سے ہر آدمی چاہتا ہے اس کی عمر بڑھ جائے، اس کی عمر زیادہ ہو جائے۔ جی ہاں، تو صدقہ دیجئے۔ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، ان صدقۃ المسلم تزید فی العمر، کہ مسلمان کا صدقہ اس کی عمر میں اضافہ کر دیتا ہے، زیادتی ہو جاتی ہے، اور یہ صدقہ بری موت سے اسے بچا لیتا ہے، اور یہ صدقہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس سے فخر کو، تکبر کو دور فرما دیتا ہے اس صدقے کی بدولت۔ یہی وہ صدقہ ہے میرے بھائیوں جس سے مال گھٹتا نہیں بلکہ مال بڑھتا ہے، مال بڑھتا ہے۔ اور اللہ کا یہ وعدہ ہے، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ، جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ اس کا بدل دے گا۔ اور جب اللہ نے خود ہی اپنے ذمہ کرم پر بدل دینے کا فرمایا تو پھر رب کتنا اسے عطا فرمائے گا، اس کا بدل اللہ عطا فرمائے گا۔ حدیث رسول میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما نقصت صدقۃ من مال، کہ صدقے سے کوئی مال کے اندر کمی نہیں آتی۔ بس آدمی ایک بھروسہ کر لے، توکل اور اعتقاد و اعتماد ہو اس پر کہ میرے صدقے سے مال میں کمی نہیں آئے گی۔ جو لوگ دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، آپ ان کو دیکھیے، کسی کو کھلانے کا عادت ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اطعام الطعام پر عمل کرتے ہیں، ان کے دسترخوانوں میں کبھی کمی نہیں آتی، اس لیے کہ خود ان کی عادت ہے وہ لوگوں کو کھلاتے ہیں۔
جو تقسیم کرتے ہیں، دیتے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، تو وہ دیکھیے کہ پچھلے سال جو زکوٰۃ ادا ہوئی اب اس سال ان کی کئی گنا زکوٰۃ زیادہ. بھئی زکوٰۃ زیادہ ہے تو اس کا مطلب مال بھی زیادہ ہے، اموال میں بھی اضافہ ہوا ہے، تبھی تو زکوٰۃ زیادہ ہوئی. تو جو دیتا ہے اللہ کی راہ میں، اللہ اس کے مال کو وہ کوئی کسی طرح کی کمی نہیں آتی ہے، مال بڑھتا ہی ہے، مال بڑھتا ہی ہے. تو ارشاد فرمایا ما نقص صدقۃ من مال، کہ صدقے سے مال میں کوئی کمی نہیں آتی. وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، فرمایا اللہ تعالیٰ وہ بندوں کو جو دوسرے آدمیوں کو معاف کرتے ان کی وجہ سے ان کی عزت میں اضافہ فرما دیتا ہے، عزت ان کی زیادہ کر دیتا ہے. یعنی آپ کسی کی غلطی کو معاف کریں تو اللہ آپ کی عزت میں اضافہ کرے گا، زیادتی ہو جائے گی، عزت آپ کو اور مل جائے گی. آگے ارشاد فرمایا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ، کہ جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ اسے بلندی عطا فرما دیتا ہے. جو رب سے ڈرتا ہے پھر اس کے دل میں مخلوق کا خوف نہیں آتا. جو رب تبارک و تعالیٰ سے حیا کھاتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، رب تعالیٰ اس کو وہ غنا عطا فرما دیتا ہے. اور اللہ کے لیے جو جھک جاتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے، وہ بظاہر تو جھکا ہے لیکن رب تعالیٰ اس کے درجے کو بلند فرما دیتا ہے. تو یہ تین چیزیں حدیث رسول میں فرمائی گئی کہ مال میں کمی نہیں، آدمی معاف کرے تو عزت میں اضافہ ہوگا، عزت میں کمی نہیں آئے گی، اور عاجزی اختیار کرے تو رب تبارک و تعالیٰ اسے بلندی عطا فرمائے گا، اسے بلندی عطا فرمائے گا. تو محترم ناظرین اکرام، ان فضیلتوں کو سامنے رکھیں اور قیامت کے دن اللہ جو انعامات عطا فرمائے گا، جیسے حدیث میں فرمایا گیا کہ کوئی گھٹیا چیز صدقہ کرے گا تو اسے اسی طرح کی کھجوریں ملیں گی، لیکن اچھا کوئی صدقہ کرتا ہے پھر اللہ ان کے لیے ایسی اکرام فرمائے گا قیامت کے دن. سخاوت وہ ٹہنی جو جنت کا درخت ہے، اور سخی شخص اس کی ٹہنی پکڑے گا، وہ ٹہنی اسے چھوڑے گی نہیں یہاں تک کہ جنت میں داخل کر لے گی. اس لیے فرمایا گیا السخی قریب من اللہ، قریب من الناس، قریب من الجنہ وبعید من النار. سخی اللہ سے بھی قریب ہے، جنت سے بھی قریب ہے، لوگوں سے بھی قریب ہے، اور جہنم سے دور ہے، جہنم سے دور ہے. اور بخیل شخص جو بخل کرتا ہے وہ لوگوں سے بھی بعید ہے، اللہ سے بھی بعید ہے، یعنی رب کا اسے قرب نہیں ملا ہوا، جنت سے بھی بعید ہے، اور دوزخ کے قریب ہے، دوزخ کے قریب. تو انسان اللہ کی راہ میں جو رب نے دیا ہے، نوازا ہے اللہ نے آپ کو، اپنی محبوب چیزیں، پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کریں. کم از کم اپنی زکوٰۃ کے حوالے سے کسی طرح کی کوتاہی نہ ہو کہ اپنے صدقات، واجبات اور زکوٰۃ یہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اللہ کی راہ میں اچھے انداز سے ادا کریں. صدقہ فطر میں ہم ہر دفعہ آٹے کے حساب سے ہم صدقہ فطر دیتے رہتے، لیکن صدقہ فطر کی اور بھی تو مقداریں بیان کی ہیں. کھجور کے حساب سے بھی ہے، جو کے حساب سے بھی ہے، آپ کشمش کے حساب سے دیں، اچھا سے اچھا مال دیں. اللہ نے آپ کو نوازا بھی ایسا ہے کہ آپ دوسروں سے کئیوں سے ممتاز ہیں، تو پھر آپ رب کی بارگاہ میں بھی وہ دیں کہ آپ کا وہ صدقہ دیا وہ بھی امتیاز والا ہو، وہ صدقہ دیا وہ بھی امتیاز والا ہو. اللہ پاک مجھے آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پاک کے جو یہ احکامات ہیں ان کی روشنی میں اپنی راہ میں رب تعالی ہم سب کو صدقات خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کی روشنی